فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے، اور اگر وہ نہ مرتی تو معاشرے میں بے عزت زندگی گزارتی۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی کہ کنواری رہ کر زندگی گزارے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کی پیدائش باعث شرم تھی، اسی لیے ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کراتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو وراثت میں بھی اس انسان کی بیوی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر 2 سال کے لیے عورت کو ایک کال کوٹڑی میں رکھا جاتا۔ عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا اور پھر اسے گھر رہنے کی اجازت دی جاتی۔ یہ تھے وہ حقوق جو اسلام سے پہلے دنیا کی معتبر کہلائی جانے والی تہذیبوں میں عورت کو دیے گئے تھے۔ ایسے ماحول میں جب چاروں طرف صنف نازک کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔